السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو بنو نذیر کی رئیسہ، حلیم اور بردبار خاتون جنت ہیں۔ آپ کا نام صفیہ تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: صفیہ بنت حیی بن اخطب بن سعد، عامر بن عبید بن خزر بن ابی حبیب بن نذیر بن خام بن محیوم، بنو قریظہ کے ایک نامور سردار سموئیل کی بیٹی تھی۔ بنو قریظہ کے ایک نامور سردار سموئیل کی بیٹی تھی۔ زرقانی کی روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام زینب تھا۔ عرب میں غنیمت کا جو حصہ فاتح سردار کے حصہ میں آئے وہ صفیہ کہلاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ اور نانا دونوں اپنی قوم کے معزز سردار تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے تمام عرب قبائل میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ 14 برس کی عمر میں حضرت صفیہ کی شادی ایک مشہور شاعر اور سردار السام بن مشکم سے ہوئی تھی۔ انہوں نے طلاق دے دی تو کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں، جو ابو رافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی روز کی شرارتوں کا قلع کما کرنے کے لیے ان کے مرکز خیبر پر چڑھائی کی۔ خیبر مدینہ کے شمال مغرب میں ایک نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں یہودیوں نے چند مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ مدینہ پر قبضہ کر کے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ چنانچہ وہ اپنے مکروہ عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مدت سے لشکر اور آلات حرب و ضرب جمع کر رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبا بن ورفطہ کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا اور خود 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کی روانگی کی اطلاع یہودیوں کو دے دی، چنانچہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہو کر کھلے میدان میں نکل آئے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو خیبر پہنچنے میں کافی دن لگیں گے، لیکن اسلامی لشکر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت نہایت تیزی سے مسافت طے کی اور دن رات سفر کرتے ہوئے ایک دن صبح خیبر کے نواح میں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر یہودی حیران رہ گئے اور وہ قلعہ بند کر کے مسلمانوں پر پتھر برسانے لگے۔ مسلمانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے 30 قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ لڑائی یہودیوں کے لیے ایسی تباہ کن تھی کہ ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور آئندہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ جنگ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہودیوں کے کئی نامور سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ کے خاندان کے تمام افراد اس جنگ میں مارے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ سیدنا بلال حضرت صفیہ اور ان کے رشتہ کی ایک بہن کو پکڑ لائے۔ راستے میں یہودی مقتولین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں حضرت صفیہ کے بھائی، باپ اور شوہر کی لاشیں بھی تھیں۔ حضرت صفیہ نے حسرت سے ان لاشوں پر نظر ڈالی اور چپ رہیں۔ ان کے ساتھی بے باک
ان کی ساتھی بے قابو ہو گئیں اور نہایت شدت سے گریہ و زاری اور سینہ کوبی شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی گریہ و زاری سے متاثر ہوئے اور اس عورت کو دوسری طرف لے جانے کا حکم دیا، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتھڑے پڑے ہیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت وحیہ کلبی نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت وحیہ کلبی نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے پسند فرمایا، چونکہ وہ تمام اسیران جنگ میں ذی وقعت تھیں، اس لیے بعض صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، صفیہ بنی کریزہ اور بنی نذیر کی رئیسہ ہے، وہ تو آپ کے لیے مناسب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ وحیہ کلبی کو دوسری لونڈی عطا فرما کر حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان کو یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے گھر چلی جائیں یا پسند کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت صفیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنا پسند کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ صحبہ کے مقام پر رسم عروسی ادا کی گئی اور وہیں دعوت ولیمہ بھی ہوئی۔ صحبہ سے چلتے وقت آپ نے ان کو اونٹ پر سوار کیا اور خود اپنی ابا سے ان پر پردہ کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں شامل ہو چکی ہیں۔ مدینہ پہنچ کر حضرت صفیہ کو حارث بن نعمان کے مکان میں اتارا۔ حضرت حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور فداکار صحابی تھے، پھر خدا نے دولت بھی عطا کی تھی، ایسے موقعوں پر خود سبقت کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات کا خیال بھی رکھتے تھے، چنانچہ اس وقت بھی ان کا ایثار کام آیا۔ اس مکان میں حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا انصار کی عورتوں کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن و جمال کا حال سن کر ان کو دیکھنے آئیں۔ یہ روایت ام سنان سلیمہ کی ہے۔ عطا بن یسار کی روایت ہے کہ حضرت صفیہ کے حسن و جمال کا حال سن کر عورتیں ان کو دیکھنے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کو دیکھ کر جانے لگیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے پیچھے آئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ، تم نے اس کو کیسا پایا؟ بولی، یہودیہ ہے۔ فرمایا، یہ نہ کہو، وہ تو مسلمان ہو گئی ہے اور اس کا اسلام بہتر ہے۔ حضرت صفیہ کے چہرے پر چند ابھرے ہوئے نشانات تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ نشانات کیسے ہیں؟ حضرت صفیہ نے عرض کیا، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری گود میں آن گرا۔ میں نے یہ خواب باپ کو سنایا جس سے وہ سخت غضبناک ہوا اور اتنے زور سے میرے تھپڑ مارا کہ چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ پھر اس نے کہا، کیا تو ملکہ عرب بننے کے خواب دیکھتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مزاج کی بہت حلیم اور بے انتہا باضابطہ تھیں۔ ان کی ایک لونڈی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی اور کہا کہ ان میں یہودیت کی بو پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ ہفتہ کو اب بھی دوست رکھتی ہیں اور یہودیوں سے ان کے تعلقات قائم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کے لیے اپنی بیٹی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ سے دریافت کرایا۔
انہوں نے جواب دیا، جب سے اللہ نے مجھے ہفتہ کے بدلے جمعہ عنایت فرمایا، ہفتہ کو دوست رکھنے کی ضرورت نہ رہی۔ رہے یہودیوں سے تعلقات، تو ان سے میری قرابت ہے، مجھے صلہ رحمی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد لونڈی کو بلا کر پوچھا، تجھے کس بات نے آمادہ کیا تھا؟ لونڈی نے کہا، شیطان نے۔ یہ سن کر حضرت صفیہ خاموش ہو گئیں اور لونڈی کو آزاد کر دیا۔ زرقانی کی روایت ہے، حضرت صفیہ جب ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائیں اور حضرت فاطمہ ان کو دیکھنے آئیں تو حضرت صفیہ نے اپنے بیش بہا قیمت طلائی جھمکے اپنے کانوں سے اتار کر حضرت فاطمہ کو دے دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے اور ان کی دلجوئی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک بار سفر میں ازواج مطہرات ساتھ تھیں، حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، وہ بہت غمگین اور پریشان ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، ان کی دلجوئی کی۔ حضرت زینب بن جہش سے فرمایا، تم صفیہ کو ایک اونٹ دے دو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سخی اور بامروت تھی، لیکن نامعلوم کیوں ان کی زبان سے نکل گیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس یہودیہ کو اونٹ دے دوں؟ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 ماہ تک حضرت زینب سے کلام نہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بمشکل ان کا قصور معاف کروایا۔ زینب بن جہش کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفگی نے مجھے قریب نا امید کر دیا۔ زینب بن جہش کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفگی نے مجھے قریب نا امید کر دیا اور میں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کروں گی۔ اسلام کا تقدس حاصل ہو جانے کے بعد حضرت صفیہ کے لیے یہودیت کا طعنہ ان کے لیے بڑی دل آزاری کا باعث ہوتا، لیکن وہ نہایت صبر و تحمل سے کام لیتی تھیں اور کبھی کسی کو سخت جواب نہ دیتی۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھیں۔ وجہ دریافت کی تو کہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہیں، کیونکہ بیوی ہونے کے علاوہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں، لیکن تم یہودن ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی کے لیے فرمایا، اگر عائشہ اور زینب کہتی ہیں ان کے خاندان کا نبوت سے تعلق ہے تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میرا باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام اور میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ سے ناخوش ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں اور کہا، آپ جانتی ہیں کہ اپنی باری کس چیز کے معاوضہ میں نہیں دے سکتی، لیکن آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں تو میں اپنی باری کا دن آپ کو دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کام کے لیے تیار ہو گئیں اور زعفران کی رنگی ہوئی ایک اوڑھنی لے کر اس پر پانی چھڑکا تاکہ اس کی خوشبو مہک جائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ تمہاری باری کا دن نہیں، بولی، یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہے دیتا ہے۔ پھر تمام واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت محبوب رکھتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہوئے، تمام ازواج مطہرات عیادت کے لیے گئیں تو حضرت صفیہ کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ کی تمام تکلیفیں مجھے مل جاتی،
یہ سن کر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ صحیح ہے، وہ دل سے بھی یہی چاہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے حضرت صفیہ سے اچھا کھانا پکانے والی نہیں دیکھی۔ علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں، صفیہ عاقل، فاضل اور حلیم تھی۔ ابن اسیر کی رائے ہے وہ نہایت عقل مند خاتون تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ آپ کا صرف ایک ذاتی مکان تھا، وہ اپنی زندگی میں ہی صدقہ کر ڈالا۔ 35 ہجری خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین کے مکان کا مفسدوں نے محاصرہ کیا تو ان کو بہت رنج ہوا۔ ضعیف العمر امیر المومنین کی مصیبت نے ان کو بے چین کر دیا۔ انہوں نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی طرف روانہ ہو گئی۔ اشترنہی نے ان کے غلام کو دیکھ کر پہچان لیا اور آگے بڑھ کر خچر کو مارنا شروع کر دیا۔ چونکہ حالات بگڑے ہوئے تھے، اشترنہی کے مقابلے میں بظاہر کامیابی مشکل تھی، اس لیے وہ واپس آ گئیں اور حضرت امام حسن بن علی کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا بھیجا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیگر ازواج مطہرات کی طرح علمی خصوصیات کا بھی مخزن تھی۔ اکثر لوگ ان سے مسائل پوچھتے اور اطمینان حاصل کرتے۔ سہیرہ بنت حضر جب حج سے فارغ ہوئیں، حضرت صفیہ سے ملنے آئیں تو دیکھا کوفہ کی بہت سی عورتیں مسائل دریافت کر رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت خوش اسلوبی سے ان کے جواب دے رہی ہیں۔ حضرت صفیہ سے چند احادیث بھی مروی ہیں۔ 50 ہجری رمضان المبارک میں 60 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ ترکہ میں 1 لاکھ درہم چھوڑے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے وصیت کی، میرے یہ درہم میرے بانجے کو دے دیے جائیں۔ مخالفت مذہبی کی وجہ سے لوگوں نے وصیت پوری کرنے میں تامل کا مظاہرہ کیا، کیونکہ آپ کا بانجا یہودی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو کہلا بھیجا، لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ اس ارشاد کے مطابق وصیت پوری کر دی گئی۔